الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، قراء اعزام، خطبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ آج دوسری بار اس کانفرنس میں جو حضرت قاری تصور الحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ ہے، اس میں ان کے صاحبزادے حافظ عزیز تصور صاحب اور ہمارے برادر عزیز شاہ صاحب کے توسط سے حاضر ہوا ہوں۔ سیرت کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کا عشق پیدا کرنا۔ دو چیزیں ہیں جو ایمان کو کامل کرتی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے میں اور آپ آئے ہیں کہ ہم جب واپس جائیں تو ہمارا ایمان کامل ایمان ہو، علی وجہ الولایت ہو، ایسا کامل ایمان جو اللہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، وہ مطلوب ہے۔ کلمہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ کلمہ ہے، کھیت میں بیج لگا دیا جاتا ہے، اب کسان کا کام ہے کہ اس بیج کی پرورش کرے، اس کو پالے، بڑا کرے، درخت بنائے، پھل آئے، خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے کلمے کا بیج ہمارے قلب میں رکھ دیا، اب میرے اور آپ کا کام ہے اس درخت کی آبیاری کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو اتنا بڑا کرنا کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑ تو مومن کے دل میں ہو اور شاخ عرش اولا پر۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ پیغمبر السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں میرا عشق و محبت ہے۔ لا یؤمن، محدثین تو لکھتے ہیں کہ لا یؤمن، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہو ایمان کامل کے نبی کہا کہ مطلق بھی ایمان سمجھو، اتنا ڈھیلا ہے، اس چراغ کی طرح ہے جو ہلکی سی پھونک سے بھی بجھ جائے گا۔ لا یؤمن یہ بھی نہ کہو، ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا اگر عشق و محبت نہیں ہے تو سمجھو ایمان نہیں۔ یہی وجہ ہے
ہمارے شیخ عارف باللہ اکبر شاہ حکیم مقتدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ 32 سال میں نے ان کی صحبت اٹھائی، جامعہ اسلام میں بلوری ٹاؤن کے تعلیم کے زمانے میں ان کے پاس آنا جانا تھا، 70s اور 80s کی بات ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں میں نے پوسٹ پڑھی اور میرے دل میں وسوسے اور اشکال آنے لگے ایمان کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، بہت ناراض ہوئے کہ اتنا کمزور ایمان ہے کہ جو ہواؤں سے بھی ہلنے لگ جائے، ایسا کیسا ایمان ہے تمہارا؟ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، قرآن تبدیل ہوتا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ مومن تو یہ ہے، یہ کمزوری کیوں ہے؟ عشق نہیں ہے، کیونکہ عشق وہ چیز ہے جب آتا ہے تو ہر غیر کو جلا دیتا ہے، پھر اور اس کو کوئی نظر نہیں آتا، دنیا اس کو دکھاتی میرے سب کچھ ہے، ورنہ عشق نہیں ہے۔ اگر غیر بھی نظر آئے تو وہ عشق نہیں ہے، یار ماحول یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، برادری یہ کہتی ہے، آسمان یہ کہتا ہے، زمین یہ کہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ عاشق نہیں ہے۔ عاشق کو تو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ بتائیے حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے، ماں جیسا رشتہ، ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کو نہیں چھوڑے گا، میں دھوپ میں بیٹھوں گی، سر پہ ننگی بیٹھوں گی، بھوکی پیاسی بیٹھوں گی، اس طرح مر جاؤں گی اور تو ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا کہ تیری ماں اس طریقے پر مری۔ تو صحابی عاشق کا کیا جواب تھا؟ اما 100 بار بھی تو زندہ ہو کر مر جائے، میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ یہ جو غیر نظر آتے ہیں یہ دلیل ہے، عشق نہیں ہے۔ ہمارے اس دل پر اگر اللہ کاش ہمیں وہ عشق نصیب فرمائے، ہمیں محبوب کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ لوگ آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، قرآن اس وقت حاصلہ خود کہہ رہا ہے رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر آئیڈیل کیا ہے؟ آپ کسی بھی بات پر غور کر لیں، خدا کی قسم وسلم نے جو کچھ بتایا، جو فرمایا، جیسے لائق گزاری، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ آپ اپنی عقل و فہم استعمال کر کے دیکھیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، دوسرے مذاہب کے سرد پر بھی میں نے MPhil کیا ہے اور اب PhD بھی ہماری چل رہی ہے بڑھاپے میں، لیکن ہمیں استاد کہتے تھے کہ ہمیشہ طالب علم بن کر رہنا، کیونکہ طالب علم پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، طالب علم اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ہمیں استاد فرمایا کرتے تھے تم دعائیں بہت کیا کرو کیونکہ تم لاڈلے ہو اللہ تعالیٰ کے، طالب اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ اس لیے شرح عقائد میں وہ حدیث پڑھ لے کہ اگر ایک عالم اور طالب علم کسی شہر میں مہمان ٹھہر جائیں، جب تک وہ مہمان رہتے ہیں قبرستان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، شرح عقائد میں پڑھے۔ جدوجہد چلتی رہتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ 40 سال تک جنگلوں میں وقت گزارا لوگوں نے اور چند باتیں ادراک کی، اور ایسا نفس مارا کہ نفس کیا مارا کا پورا خاندان مار دیا، سارے حقوق تلف کر دیے، اور ان کے لوگ ان کی چند باتوں کو اٹھا کر پھرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں، اور یہاں پیغمبر سلام نے سمندر اور دریا بہا دیے۔ کیا باتیں ہیں؟ مجھے قصہ یاد آیا کہ ایک گرو تھا اور ایک اس کا چیلا بن گیا، اور چیلے کو کہا کہ دیکھو بھائی، نفس کو اگر مارنا ہے تو بھائی گداگری کرنی ہوگی۔ گھر سے نکل گیا، اب بیوی بچے بھی تھے اس چیلے کے، گرو کا تو کوئی نہیں تھا، نہ جورو نہ جاتا، ہر وقت خدا سے ناتا، جس کا جورو جاتا نہ ہو تو ہر وقت خدا سے ناتا کرے تو اس کے قربانی پر اتنا نہیں ملتا جو جورو جاتے کے ساتھ ملتا ہے۔ تو خیر وہ ایک دن مانگتے مانگتے، کیونکہ کافی عرصہ جنگل میں رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا اپنے گرو کے ساتھ، ایک دن وہ اسی مقام پر چلا گیا
جو اس کا اپنا مکان تھا، لیکن اس کو یاد بھی رہا کہ یہ میرا ہی مکان ہے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، کچھ دو، تو اس کی بیوی نے آواز سننے لگی، تو میرے شوہر کی آواز، تو اس نے ایسے دروازہ ڈھاکا تو اس کا شوہر ہی تھا، تو اس کو بڑا، اس کی حالت دیکھ کر بڑا رحم آیا، تو اس نے کہا کہ چلو بھائی یہ اب نفس کشی کر رہا ہے، اس کا نام نفس کشی ہے، سارے قبیلے کو، خاندان کو، حقوق کو تلف کرو، اس کا نام نفس کشی، نفس کشی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو نے کہا جی ہاں، اس نے آٹا دے دیا، آٹا، ان کے اندر دیکھو یہ آٹا جو ہے نا تم گوندھ دو، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، میں گوندھ کے دے دیتی ہوں تمہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو دیکھو یہ گوندنے کے لیے پرات بھی میرے پاس ہے، اپنے جھولے میں سے پرات نکال کر دے۔ انہوں نے کہا کہ میں روٹیاں پکا دوں، یہ تو بہت اچھا اگر روٹیاں پکا دو تو، اچھا دیکھو توا بھی میرے پاس ہے، جھولے میں سے توا نکال کر دے دیا، اچھا چمٹا بھی ہے، پھونکنی بھی ہے، کیونکہ پہلے پھونکنی اور چمٹے سے آگ جلاتے چاٹ کر تو گیس آ گئی، یہ چمٹا اور پھونکنی بھی ہے، اور یہ بیلنا بھی ہے، وہ روٹی بیلنے والا، ساری چیز دے دی۔ تو اس نے دروازہ کھولا اور ایک زور سے تھپڑ مارا، خبیث ساری دنیا تو ساتھ لیے پھرتا تھا، میں ہی دنیا کی دکھ سے نکالا تھا۔ کمال ایمان عشق، اللہ رسول کے عشق سے ملتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت پوری کائنات کے ہر چیز سے زیادہ ہو۔ احب الوالدہ بولدہ والناس اجمعین، محدثین نے کہا کہ تین محبت کے قریبے ہیں، کبھی عظمت کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، کبھی انسان محبت کرتا ہے شفقت کی وجہ سے، کبھی محبت کرتا ہے دوستی اور نفرت کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے تینوں کو ذکر کر کے بتایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میری ذات ہونی چاہیے، تو تمہارے سامنے اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ یہ ایمان کا درد پروان کرے گا، یہ ایمان کا درد جو پروان کرتا ہے یہ ہو اللہ رسول کی محبت سے کرتا ہے، اس لیے دودھ کے حدیث میں آتا ہے وجد حلاوت الایمان، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ من کان اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ ایمان کی مٹھاس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے ایمان کے درد پر میٹھا میٹھا پھل لگ جائے گا، جس کی مٹھاس تم اپنے اندر محسوس کرو گے۔ بعض میں تو زبان سے بھی محسوس ہے، زبان پر ان کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور بعض نے اپنے عمل میں محسوس کی۔ یہ محدثین نے دونوں معنی لکھے ہیں کہ حلاوت ایمانی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ زبان پر محسوس ہوتے ہیں، اس لیے مولانا رومی نے کہا کہ نام اونس بر زبان میربت، جب اللہ کا نام میرے زبان پر آتا ہے میرے بال بال سے شہد کے چشمے جا رہے ہیں۔ وجد حلاوت ایمان، اور دوسرا معنی لکھا ہے مزہ آتا ہے نیکی کرنے میں، نماز پڑھنے میں مزہ، روزہ رکھنے میں مزہ، تلاوت میں مزہ۔ یہ مزہ دلیل ہے کہ تیرے اندر مزہ آ چکا ہے، جس سے تجھے ہر عمل میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ کس سے ہوگا؟ اللہ رسول کے عشق سے ہوگا۔ احب فرمایا، احب تمہارا عشق، ہر غیر اللہ دل سے نکل جائے۔ یاد رکھو آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری دل کی پاکیزہ زمین پر بہت سے محبوب بٹھائے ہوئے۔ اب مجھے بتائیں، یہ دل اللہ نے اپنے لیے دیا، یاد رکھو، یہ اوروں کے لیے نہیں ہے، باقی چیزیں دوسروں کے لیے، دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، اس لیے کلمہ یہی رکھا ہے، قرآن یہی رکھا ہے، بتائیں کہاں رکھا ہے؟ اتنی پاکیزہ جگہ ہے، یہاں تو تم جس الماری میں قرآن رکھتے ہو وہاں تم معمولی چیز رکھنے کے لیے تیار نہیں، اگر صاحب قرآن مجید رکھا ہے، اور دل جس میں اللہ تعالی نے اپنا کلمہ اور ایمان رکھا ہے وہاں ہم نے ہر غیر اللہ بٹھایا ہوا ہے۔ اب بتائیے، آج ہماری تنزلی کی وجہ یہ ہے، ورنہ اللہ کی ذات آج بھی وہی ذات ہے، رسول اللہ بھی ہے، آج بھی وہی انوارات برکات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کہاں پر نہیں ہے؟ تو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لی، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہے؟
دو عالم میں چاہے جدر دیکھ لیجئے، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر سے ان کو گوہر دے۔ آج بھی وہ چیز ہے، فرق نہیں ہے، بالکل فرق نہیں۔ آج بھی قرآن مجید میں وہ اثر ہے، آج بھی نماز میں وہ اثر ہے، آج بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انوارات اور برکات وہی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات وہی ہے۔ لیکن دراصل بات کیا ہے؟ ہم نے جس زمین پر میرے شیخ فرماتے تھے، جس تخت پر آ کر شاہ نے بیٹھنا تھا، وہ تخت پر ہم نے غیروں کو بٹھا دیا، تو شاہ کیسے آئے گا وہاں پر؟ مجھے بتایا۔ لا یمنع احدکم، پہلی بات فرمائی ایمان کی تکمیل کے لیے، پہلی بات فرمایا لا یمنع احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سب زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھو، اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب عشق رسول آتا ہے تو عشق الہی آتا ہے، اور عشق الہی آتا ہے تو عشق رسول آتا ہے، بالکل لازم ملزوم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ لا یمنع احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے یا نہیں۔ بس یہ ہے زندگی کا کرینہ، سب کو پیش آتی ہے، تو اس کو اتنا دیکھنا ہے، ذرا رکنا ہے، بریک لگانے، یہ بریک تھوڑا زندگی وہ نہیں گزارنا، یہ دیکھنا اللہ رسول کے بات پسند ہے یا لا یؤمن، یہ اپنی مرضی پر زندگی بسر کرنے سے ایمان میں تکمیل نہیں آتی۔ ایمان کی تکمیل اتباع پیغمبر میں، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اتنے خوبصورت پیغمبر سلام نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اتنی خوبصورت کہ ایسے تم نے زندگی بسر کرنی۔ اب مجھے بتائیں ہماری زندگی کا کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں پیغمبر سلام کے ارشادات نہیں ہیں کہ تم نے اس کو ایسے گزارنا ہے؟ صحابہ اکرام کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، آپ کے اعمال کی نقل کرتے تھے۔ بعد میں آنے والے تابعین یہ دیکھنا چاہتے کہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، صحابہ کو دیکھ کر ان کو رسول اللہ کا بیٹھنے کا سمجھ آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے۔ یعنی وہ اعمال ایک ایک عمل کو صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ایسا ڈھالا کہ آنے والی امت نے ان سے سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی۔ فرمایا کہ لا یمنع احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، خواہشات یہ سب سے خطرناک یہ چیز ہے، ہمارے دل میں جو خواہشات ہمارا نفس کو اٹھاتا ہے، ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے ہیں، حالانکہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ان کے امتی ہیں۔ اگر ہم اتنا تھوڑا سا ادراک ہو جائے کہ یار ہم کسی کے ہیں، یہ بتاؤ جس کا باپ ہو تو اس کو کوئی بات کہے گا تو کیا ہے یار بھائی ابا سے پوچھے گا یار میں کر سکتا ہوں، ابا کے بغیر میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، اور یہاں پر ربا کے بغیر قدم اٹھا رہے ہیں، ابا تو بعد میں ربا تو پہلے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، اور قرآن مجید نے اتنی خوبصورت ہم سے وعدہ فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے عاشقوں تمہیں معشوق بننے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ میرے راستے پر چلو تم اللہ کے محبوب بنو۔ تم عاشق ہو، تم عاشق بننا چاہتے ہو، ہم تمہیں محبوب بننے کا طریقہ بتاتے ہیں، یحببکم اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے نبی کریم اللہ تعالیٰ کو محبت کی۔ آپ یاد رکھو جس وقت کسی بھی سنت پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں اس وقت اللہ کی نگاہ محبت ہم پر پڑتی ہے، کیونکہ وہ آپ وہ طریقے اختیار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ رسول اللہ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک باعیوننا، اے ہمارے محبوب آپ بے شمار نگاہوں کے سامنے، ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے۔ یعنی صحابہ کی باری آئی تو فرمایا یعنی متقلبکم و بسماکم، اللہ کے علم میں ہے تم کیا کر رہے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو، لیکن جب رسول اللہ کی بات کیا فرمایا
انک بیاعیننا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، کیونکہ محبوب کی شان یہ ہوتی ہے، انسان محبوب کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے، محبوب کو دیکھتا رہتا ہے جہاں سے بھی وہ نظر آئے۔ فرمایا انک بیاعیننا، صحابہ کے بارے میں لفظ استعمال نہیں فرمایا، یا علم کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن جہاں رسول اللہ کی ذات آئی فرمایا انک بیاعیننا، آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو پیغمبر سلام کی ایک ایک ادا اللہ کے سامنے، اور محبوب تو جب بھی امتی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس لمحے میں اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور میں یحببکم اللہ، اور جب اللہ پیار کر لیتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، تو تمہارے گناہ معاف۔ وہ جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پکڑ دکڑ نہیں ہوتی، یحببکم اللہ، بس معافی ہو گئی۔ کیونکہ جب ہم نے تم سے پیار کر لیا تب تھوڑی پوچھیں گے۔ اس لیے محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ عجیب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب عرش کے سائے میں بٹھا کے تب تھوڑی صاحب دن کا بھی حساب دینے آ، پہلے عرش کے سائے میں بٹھایا تو وہاں پر مزے کرائے، جیسے حدیث شریف آتا ہے کہ روزے داروں پر عرش کے سائے میں افطاری کرائی جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم 3 افطاریاں کرتے ہیں، ایک وہ جو روزانہ کرتے ہیں، ایک ہم عید والے دن کرتے ہیں، اور ایک عرش کے نیچے کریں گے قیامت والے دن۔ پہلے حوض کوثر سے پانی پیئیں گے، سبھی پیئیں گے۔ عجیب ہے، سب ایمان والوں کو حوض کوثر سے پانی ملے گا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ نیکی پیئیں گے، سب کو ملے گا، سب کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ دیکھو رسول اللہ کے ادنا تعلق کا بھی اتنا بڑا فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہاں حوض کوثر پر پانی ملے گا۔ یہ نہیں کہ نیکوں کو ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کو ملے گا، بس امتی ہونی چاہیے اور کلمے پہ پڑھنا چاہیے، آپ کے نام پر مرنا چاہیے نا۔ ہاں درجات کی اپنی بات ہے، تو پانی ملے گا سب کو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک بیاعیننا، آپ ہمارے بے شمار نگاہوں کے سامنے ایک ہی عمل جب بھی کوئی امت کا عمل کرتا ہے تو مجھے بتایا اگر 24 گھنٹے میں اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل جائیں تو 24 گھنٹے اللہ کی نگاہ محبت کے نیچے یا پھر لکم ذنوب تو آپ کا سایہ ملے گا، کیونکہ ان کا حساب کتاب نہیں لیں گے۔ کیونکہ ایک دفعہ جب ان کو پروٹوکول دے دیا جائے گا تبھی بڑھنا ہے، گاؤں میدان میں آج تمہارا حساب کرنا ہے۔ دادا یہ جو 7 طبقات کا ذکر ہے محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے آپ کا سایہ دے دیں گے، دوبارہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے، شرح مشکات میں ہم نے لکھا، حدیث میں آتا ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کو جس کا انتقال ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، تو ہفتے والے دن حساب ہو جائے گا اگر اس دن نہیں ہوگا۔ اور میں ایک بار جب معاف کر دیتے ہیں تو دوبارہ گھسیٹتے نہیں، ان کی شان کرم کے خلاف۔ لیکن عاشقوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ امام بخاری نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تمنا لکھی ہے، تمنا فرمائی اللہ ٹھیک ہے جمعے کی فضیلت ہے کہ حساب کتاب نہیں ہے، حساب کتاب میں دینے کو تیار ہوں، لیکن جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا مجھے اس دن موت دینا۔ یہ عاشقوں کا مزاج دیکھیں، یہ عاشقوں کا۔ اس لیے میں میرے شیخ حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیر کو انتقال ہوا تو ایک بات میں نے وہ اخبار میں آیا تو میں نے ایک بات لکھی کہ جمعے کی موت مانگنا خائفین کا کام ہے اور پیر کی موت مانگنا عاشقین کا کام ہے۔ ہمیں نقشے پا چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے حساب کچھ بھی ہو، ہم نے اسی رستے سے جانا ہے جہاں سے محبوب کیا ہے، بس یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں۔ اور یہ لوگ تو وہ تھے جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں تو چنا خواہ خدا خواہ سنیے، وہ لوگ ہیں جو وہ چاہتے ہیں اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ تو چنا خواہ خدا خواہ سنی مین دہ جزا مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی مراد کو پورا فرماتے ہیں، کبھی رد نہیں فرماتے۔ تمنا کی پیر والے دن کا انتقال ہوا، باپ موت الاسلام امام بخاری میں باپ پڑھتا ہے کہ ایمان والو جمعے کی موت ٹھیک ہے حساب کتاب سے بتائے گی، لیکن عاشقوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ عاشق تو میں نے پہلے بتایا کہ عاشق کو محبوب نظر آتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نے یہ کام کیسے کیا، اس کو اس سے ایسے نہیں ہے کہ اس پر کیا ہونے والا ہے۔
اسی وجہ سے ایک عجیب بات ہے، ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نقل فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا 20ویں سپارے میں بخاری شریف کے آخری حصے میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے کہ جن کو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لے جایا جائے۔ تو محدثین نے ان کے دو معنی لکھے، ایک معنی یہ لکھا کہ اس سے وہ کفار ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، پھر ان کو مسلمانوں نے قید کر دیا زنجیروں میں، پھر وہ ایمان والوں کے ماحول سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، تو آئے زنجیروں میں تھے لیکن جنت کے باعث بن گئے۔ اور دوسرا معنی کیا لکھا کہ اس میں وہ لوگ ہیں جن سے بڑے ڈنڈے سے کام کراتے ہیں، اگر ڈنڈے سے بڑا کام کرائے تو دل چھوٹا تھا کیا کرو کہ بھائی یہ کام کرو، نہیں بھائی آپ کو کام کرنا ہوگا، استاد کہہ دیتا ہے، ابا کہہ دیتا ہے، دادا کہہ دیتا ہے، تو ان کو زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ خود نے اپنی طرف سے کیا نہیں لیکن بڑوں نے کرایا، لیکن کرائی تو نیکی تھی، تو فرمایا کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر لایا جائے گا اور ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ لیکن خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک عجیب معنی لکھا ہے، فرمایا اللہ کا عاشق ہوں گے، جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے کہ اللہ ہم نے تو سارا آپ ہی کے لیے کیا، بس آپ ہمیں مل گئے، ہم کہیں جانے کو تیار ہیں۔ اب اللہ کا جلال ہوگا، لیکن جو عاشق ہو جاتا ہے اس کو جلال بھی اچھا لگتا ہے، جمال بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ غصہ ہو تو بھاگ گیا، ہنس رہا ہے تو کڑوا کڑوا جو ہے وہ تو ہو جائے، میٹھا میٹھا ہپ ہو جائے، یہ عاشق کا کام نہیں ہے۔ تو کڑوا ہو میٹھا ہو محبوب کے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ آج دین میں تھوڑی سی مشقت آ جاتی ہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں، ہم مولویوں کو کہتا ہوں، میں مولوی آدمی ہوں، ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو آواز کس نے کہیں اب تو ایسا ماحول نہیں رہا، لیکن بہرحال پہلے آج سے 20-25 سال کا ماحول کچھ اور تھا، تو ہم کہتے یار دیکھو یار یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے داڑھی رکھ لی تو کہنے لگا جی پہلے میں جاتا تھا بس میں تو کہتا ڈاکٹر صاحب اب مجھے اتنا نہیں پہچان سے کہتے مولوی صاحب آگے ہو جائے، صوفی صاحب پیچھے ہو جائے، مولوی صاحب آگے ہو جائے، مفتی صاحب پیچھے ہو جائے، تاکہ میرے دل پہ بوجھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی قیامت کے دن ڈاکٹری واکٹری تو چلے گی، لیکن مولوی لفظ وہاں بھی استعمال ہو۔ حدیث میں آتا ہے عید جو علماء جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرمایا کچھ اور چاہیے، انہوں نے نہیں بہت کچھ مل گیا، نہیں عید جو علماء اپنے علماء سے کچھ کیا کرنا ہے، کہیں مولوی وہاں بھی قائم ہے۔ حافظ قرآن کو کہا جا رہا ہے، قیامت بھی کہا جا رہا ہے نا، لفظ حافظ موجود ہے نا، یقال لحافظ القرآن لقاری القرآن اقرا مرتقی کرتا جا چڑھتا جا۔ یہ سامنے لکھا ہے کہ حافظ قرآن ایک ایسا شخص ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کا عمل مؤثر ہے، ورنہ کسی کا کوئی عمل مؤثر نہیں ہوگا، 1000 تصویر پڑھ لے یا 1000 کچھ کر لے، اعمال میں نیکی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن حافظ قرآن کو وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ تیرے پڑھنے پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ قیامت کے دن جب مولویوں کی بہار لگے گی نا تو کہ جی مجھے بھی لوگ مولوی کہتے تھے، تیرا کام بن جائے۔ میں سوچتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، آپ کو کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ مکہ شریف میں آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تو بخاری کا لفظ ہے، صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ آپ کو اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں، تو کیا فرمایا، یسبون مذمم، کہ کسی قابل مذمت کو گالی دے رہے ہیں، انا محمد ہوں، انا محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، مجھے گالی لگ رہی، میں تو محمد ہوں، محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اور عالم اس کی تعریف کرے، زمین والے بھی کرے، آسمان والے بھی کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرے، میں محمد ہوں، یسبون مذمم، کسی قابل مذمت میں کوئی فکر نہیں کرو۔ آج ہم تھوڑی سی بات ہوتی ہے چھوڑنے کے تیار، کیوں؟ عشق اور محبت رہی۔ خواجہ منظور صاحب نے کہا تھا زمانہ ہو خلاف فرمانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ اللہ رسول کیا چاہتے، بس اس پر زندگی گزارو۔ زمانہ ہو خلاف فرمانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا لوگوں کو نہ دیکھو، ماحول کو نہ دیکھو، مومن میں وہ سیدھا چلتا ہے بالکل، جب سب ہو جس میں آپ کا سیدھے چلو، سیدھے بالکل سیدھے، وہ قارب یا سیدھے کے قریب رہو، دوری اختیار نہیں کرو، قارب سب وہ قارب ہو۔ میرے دوستو الحمدللہ کانفرنس منعقد ہوئی، میں بھی حاضر ہوا اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی عزیز صاحب نے بہت زور لگایا، کیونکہ ہمارا شیڈول نہیں ہوتا، محرم کے مہینے میں ادھر ادھر نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، بہت سے ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان حضرات کی چاہت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی وجہ سے پورا استخارہ صلاۃ حاجت روزانہ پڑھتا رہا، اللہ آفس سے مجھے سفر کرا دے اور میں آج اس دن کو اٹینڈ کر سکوں۔ سلمین میں اسی اس کے لیے باقی ساری چیزیں ذمہ نہیں ہیں، باقی ساتھیوں سے میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، تو اور بھی ماشاءاللہ اور بھی پروگرام ہے، پہلے بھی ہوئے لندن میں بھی اور آگے بھی ہے، لیکن جو اس کا مین مقصد تھا وہ اسی میں شرکت تھی میرے دوستوں، کہ میں اس میں شرکت کروں۔ اور میرے دوستوں سیرت اس کانفرنس کا مقصد تو یہی ہے کہ میں اور آپ کا دل اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور ہمارا عمل رسول اللہ کے بتائے ہوئے اعمال سے مطابق ہو جائے۔ بھائی یہ دو چیزیں ہیں کہ دل اور عمل بتائے، دیکھنے والا کہے یہ آج کے رسول ہے یار، اس کا دیکھ کر یاد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس سے معلوم ہوتا ہے، اس کا عمل ایسا ہوا، اخلاق ایسے ہو، اسے انک لخلق عظیم کہا ہے۔ بس مختصر اس پر بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ خلق عظیم کی بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے، جو نور انوار کے مصنف ہے، کہا کہ خلق عظیم یہ کہ خالق کو بھی راضی رکھے، مخلوق کو بھی راضی رکھے، خالق کو بھی راضی رکھے، خالق یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پاؤں برم آ جاتے ہیں، رو رہے ہیں، توبہ کہتے ہیں حضرت آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ افلا اکون عبد شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں گا؟ اللہ کے ساتھ یہ تعلق، بلکہ ایک روایت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کی کہ اما عائشہ صدیقہ رات کو آئی، پاس آئی، آپ پیغمبر السلام نماز پڑھ کر بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کر کہا من انتی، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا نا عائشہ، من عائشہ بنت ابی بکر، من ابو بکر، وہ بکر کون ہے؟ ابن قحافہ، من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ ہمیں ڈر کے پیچھے ہو گئی کہ آج پیغمبر کو مجھے پہچان نہیں رہے، کیونکہ رسول اللہ جب رات کو عبادت کر لیتے تھے تو ہماری کسی ماں سے فرماتے تھے کلمینی، مجھ سے بات کرو، کیونکہ آپ کی روح کہاں عرش پر پہنچی ہوتی تھی، اب زمین پر امامت کرانی ہے تو آپ کی روح کو نزول کرانا ہے، تو فرمایا کلمینی، جو بھی گھر میں ہوتا ہے مجھ سے بات کرو، اہلیت سے بات کرتے، پھر آپ امامت کے لیے تھے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ وسلم اگر اپنے ذوق پر زندگی بسر کرتے ہمارا پتہ نہیں کیا بنتا، لے فرمایا لولا مخاف امت، اگر مجھے امت کا خوف نہ ہوتا، امت کا خوف نہ ہوتا، ہم نزول کر کے تمہارے ساتھ ایسی زندگی بسر فرمائی تو پار کو شکار ہو گیا، ماں حاضر رسول یا پھر تو آپ یمشی بالاخلاق نہ تو ہم عائشہ ڈر کے پیچھے ہو گئی، تو فرمایا کلمینی عائشہ، عائشہ مجھ سے گفتگو کر۔ اماں آ گیا ہی، حضرت میں بھی آئی تھی، میں تو ڈر گئی، کہا کہ عائشہ کبھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسے وقت میرا ہوتا ہے کہ جس میں کسی اور کا دخل نہیں، ہم تم ہی بس آ گئے طرف خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم کا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں، آواز، اور مخلوق کا حق ادا کرے، مخلوق کا۔ آج ہمیں تھوڑی ٹینشن ہو جاتی ہے، ساری ٹینشن کہاں کرتی بیوی کے اوپر، اور بیوی کی ٹینشن بندے بھی اٹھاتے ہیں، پھر بیوی بولتی ہے، مول صاحب کہتے ہیں کوئی تعویذ ہو تو میری بیوی بولتی بہت ہے، لیکن اب تو سائنس نے ثابت کر دیا بیویوں کا بولنا جائز ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگلینڈ والے تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں والے ہیں۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو روزانہ 2000 الفاظ بولنے پڑتے ہیں، اگر نہ بولے تو اس کے اندر کچھ ہو جائے، تو بندہ تو باہر مارکیٹ میں آفس میں بول آتا ہے، اس کی تو سر سے خالی ہو گیا، اس کی میگزین خالی،
اور عورت بیچاری گھر میں اکیلی ہے، اس کی مسجد بھری ہوئی ہے، پارٹی فائر شروع لہٰذا سنو، آرام سے سنو، کیونکہ مجبور ہے، کس کو سنا ہے؟ تو میں نے سنا تو کس سنا؟ ہم سناتے کسی اپنی مجبوریاں، دیکھ گئے جانب آسماں دیکھ رہ گئے جانب آسماں دیکھ۔ عائشہ صدیقہ میں فرماتی ہے، میں لمبا بات نہیں کر رہا، ختم کر رہا کہ لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب میرا محبوب گھر میں آتا ہے کیا بات، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، دل کھل جاتے تھے ازواج صحابہ، حالانکہ باہر غم ہوتے تھے، جنازے پڑھا کر آتے تھے، پیارے پیارے صحابہ کی شہادتوں کی خبریں آتی تھیں، لیکن وہ ٹینشن گھر میں نہیں لاتے تھے، دائمی بشرت سے چہرے پر بشاشت ہوتی، ہر ایک کی روزانہ اثر کے بعد سب کی خیریت پوچھتے۔ آج تو تھوڑا سا بڈھا ہو گیا، بڈھے کی تو ویسے ہر کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ 1997 میں 1997 میں گئے ساؤتھ افریقہ، تو میں بھی ساتھ تھا، اور نے بیان فرمایا کہ بھائی جوان تو اپنی بیوی سے چلو اس لیے محبت کر لیتا ہے، جوان ہے ان کو ضرورت ہے ایک دوسرے سے لو اور محبت کرنے کی، لیکن بڈھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بڑھیا بیچاری پڑی ہوئی ہے پوتوں کے ہاں اور مجھے پڑا ہے نوازوں کے ہاں، اب ملاقات بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، جانا جا کر ویسے بہت حاجی صاحب ہے، بڑی بات کر رہا ہے، نہیں کیا کر رہا ہے، بیوی کو نہیں پوچھتا بھی تیرا کیا حال ہے، اور میں سنو سارے بڈھے آج سب جا کر گلاب جامن اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ تو اگلے دن ناشتے میں ایک بڈھے کے ہم مہمان تھے، بڈھا بابا جی تھے اور بڈھا بڈھی ان کے ہاں ہم مہمان تھے، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں نے رات کو پوچھ لیا کہ بابا جی، حضرت نے رات پابند کیا تھا بابوں کو کہ بابی کو گلاب جامن کھلائے، تو بڑا شرما کر حضرت نے کہا تو کرنا پڑا، گجراتی سے کہ حضرت نے کہا تو کرنا پڑا۔ بس میرے دوستوں، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے، اور اتباع پیغمبر اختیار کرنی ہے، اور اس قلب میں اللہ رسول کے عشق کو بتانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت حلو وفل بنا كما أنت وفلنا تحت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ اس کانفرنس کو قبول فرما یا اللہ اس کانفرنس کو قبول فرما یا اللہ اس میں جتنے بھی شرکاء ہیں مرد ہو خواتین ہو یا اللہ ہم سب کو عشق رسول نصیب فرما اتباع رسول نصیب فرما اپنا عشق میں نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اور یہ صدیقین میں شامل فرما یا اللہ اس کانفرنس میں کوشش کرنے والے منعقد کرنے والے حافظ عدیل صاحب ان کے رفقا جتنے بھی آل اور سرپرستی کرنے والے بزرگان ان سب کو برکت عافیت نصیب فرما یا اللہ دور سے قریب سے آئے ہوئے علماء اکرام فتویٰ اعظام قرہ اعظام یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما یا اللہ اس کانفرنس کو اور اس میں شرکت کو ہماری نجات کا ذریعہ فرما
پیغمبر اسلام کی سفارش کا ذریعہ فرما، پیغمبر اسلام کی سفارش کا ذریعہ فرما، یا اللہ پیغمبر اسلام کا خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما، عشق و محبت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو پیغمبر اسلام کی بتائے ہوئے یا اللہ اصولوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت جہاں جہاں مظلوم مقہور ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ تمام ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، اس دیار میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی، مال کی، جان کی، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی میزبانی کو اور یا اللہ قبول فرما، مہمانوں کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت قاری تصور حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ چشتی صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اور جتنے ہمارے علماء صلحاء بزرگان دین دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ سب کی بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حضرت عادل صاحب کے ماموں کو صحت رات نصیب فرما، زندگی عطا فرما، یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے، یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ گھروں میں محبت کے ماحول کو پیدا فرما، رزق روٹی کے جو وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ والدین اور اولادوں میں محبتیں پیدا فرما، آپس میں اولادوں میں بہن بھائیوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ان دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، یا اللہ انتشار کو یا اللہ راحت اور امن سے تبدیل فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، یا اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں اچھے سے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.